رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت امام حسین کا دلیرانہ موقف۔ اسلامی تاریخ کے صفحات میں ایک واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی غیر متزلزل جرات اور اصولی موقف کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ واقعہ کوفہ شہر کی عظیم الشان مسجد کی دیواروں کے اندر آشکار ہوا، جس نے ایک اہم لمحے کو نشان زد کیا جو وقت کی گزرگاہوں میں گونجے گا۔ امام علی علیہ السلام کی خلافت کے بعد آنے والے ہنگامہ خیز دور میں سیاسی بد امنی اور اقتدار کی کشمکش نے امت مسلمہ پر چھایا ہوا تھا۔ کوفہ کے لوگ عدل و انصاف کے متلاشی پیغمبر اسلام کے نواسے اور عظیم اقتدار کے مجسم امام حسین تک پہنچنے پر مجبور تھے۔ خطوط بھیجے گئے جس میں امام حسین سے درخواست کی گئی کہ وہ کمیونٹی کی رہنمائی کریں اور انہیں انصاف کے راستے کی طرف رہنمائی کریں۔ امداد کی یہ درخواستیں مدینہ میں امام حسین علیہ السلام تک پہنچی، جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ مقیم تھے۔ مدد کے لیے پرجوش پکاروں کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی طرف سفر کا آغاز کیا، لوگوں کی امیدوں اور امنگوں کا بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے، جو ایک عادل اور ہمدرد رہنما کی خواہش رکھتے تھے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوفہ کے قریب پہنچے، ماحول امید سے بھر گیا۔ لوگ خاندان نبوی کی مثالی شخصیت کا مشاہدہ کرتے ہوئے بزرگ امام کے استقبال کے لیے بے چین تھے۔ تاہم سیاسی منظرنامہ پیچیدگیوں سے بھرا ہوا تھا اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کی مخالفت کرنے والی قوتوں نے انصاف کے راستے کو موڑنے کی کوشش کی۔ کوفہ میں مسجد کے احاطے میں ایک اہم لمحہ آشکار ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے وفادار ساتھیوں اور اہل و عیال کے ساتھ جماعت سے خطاب کے لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگوں کے دل امیدوں سے بھرے ہوئے ایک ایسے رہنما کے لیے تڑپ رہے تھے جو اسلام کے اصولوں کی پاسداری کرے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرے۔ امام حسین علیہ السلام منبر پر چڑھے۔ ان کی موجودگی توجہ اور احترام کا حکم دیتی تھی۔ مسجد جو کبھی اتحاد کی پناہ گاہ تھی، سیاسی سازشوں اور اخلاقی مخمصوں کے کھلے ڈرامے کا ایک اسٹیج بن گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ایک طاقتور اور پرجوش تقریر کی، جو انصاف، ہمدردی اور راست بازی کی بنیادی اقدار سے گونجتی تھی۔ اپنے فصیح و بلیغ خطاب میں امام حسین علیہ السلام نے ان اصولوں کو بیان کیا جن کے لیے وہ کھڑے تھے: اسلام کی تعلیمات سے وابستگی، ظلم کا رد اور امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے ایک اٹل لگن۔ ان کے الفاظ ہتھیاروں کی پکار نہیں تھے، بلکہ انصاف کی بحالی اور اسلامی نظریات کے تحفظ کی درخواست تھے، جن کی مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ چار شدہ ماحول کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیغام حقیقی قیادت کے متلاشی لوگوں کے دلوں میں گونجتا رہا۔ مصیبت کے وقت ان کی ہمت، اصولوں پر سمجھوتہ کرنے سے انکار اور انصاف کے لیے ان کی ثابت قدمی نے مسجد میں موجود لوگوں کے ذہنوں پر انبٹ نقوش چھوڑے۔ تاہم سیاسی ایجنڈوں اور مفاد پرستی سے چلنے والی اپوزیشن کی قوتوں نے حالات کو جوڑنا شروع کر دیا۔ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو دلی دعوتیں بھیجی تھیں، وہ اب ان کے خلاف ہونے پر مجبور یا ڈرا دیے گئے تھے۔ وہی مسجد جو انصاف کی چیخوں سے گونجتی تھی، مفادات کے متصادم جنگ کا میدان بن گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے بدلتی لہروں اور ان میں سے کچھ کی دوغلی پن کو پہچانتے ہوئے جنہوں نے ان سے بیعت کی تھی، ایک دل دہلا دینے والی حقیقت کا سامنا کیا۔ معاشرے کی انصاف کی طرف رہنمائی کے لیے ان کی سر توڑ کوششوں کے باوجود جبر اور فریب کی قوتیں اپنے اندر سمٹ رہی تھیں۔ کوفہ کی مسجد کا یہ واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو درپیش اخلاقی مخمصے کی ترجمانی کرتا ہے۔ انصاف کے لیے ان کا دلیرانہ موقف اور اسلام کے اصولوں کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی، یہاں تک کہ غداری کے باوجود آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ سیاسی مصلحت اور اخلاقی سالمیت کے درمیان پیچیدہ تعامل کو اجاگر کرتا ہے۔ مزید ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں،
اور ان واقعات میں اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں تاکہ میں اپنی درستگی کر سکوں۔